آقا علیہ السلام نے فرمایا، بڑی پیاری حدیث ہے، بڑی مشہور، سرکار علیہ السلام فرماتے ہیں کہ من آذا مسلمن، جس نے کسی مسلمان کو تکلیف دی. اب تکلیف میں کرائیٹیریا یہاں حدیث میں نہیں ہے. قتل کیا، چاقو مارے، زبان سے بھی ہو سکتی ہے، ٹانگ سے بھی، ہاتھ سے بھی، نظروں سے بھی، اشاروں سے بھی، اس کو فیل ہو کہ اس نے میری بے عزتی کی. سمجھ رہے آپ کیا فرمایا؟ من آذا مسلمن من آذانی، اس نے مجھے تکلیف دی اور جس نے مجھے تکلیف دی، سرکار فرماتے ہیں پھر کیا فرمایا کہ من آذانی فقط آذا اللہ، انہوں نے اللہ کو تکلیف دی. جس نے مجھے تکلیف دی اس نے اللہ کو تکلیف دی. ایک چھوٹی سی تکلیف ہے، اور ہمارا تو معاملہ اللہ ماشاء اللہ آج کا معاشرہ تو بھرا پڑا ہے ذرا سی بات میں. سب سے بڑی بات تو جسم، زبان، ہاتھ، پیر، آنکھیں، یہ کیا ہے؟ یہ عمل تکلیف میں آتے ہیں نا. اور سب سے بڑا تو معاملہ زبان ہی کا ہے نا. اس میں بندے کو سمجھ نہیں آتی، یہ علم نہیں ہوتا نا، تو اس میں بندے کو سمجھ نہیں آتی. میں کیا ہاتھ سے تو پتا ہے کہ اس کو میں نے گھوسا مارا، یار تم نے اس کو مار دیا، بری بات ہے. تیرے والدین، تیرے گھر والے نصیحت کریں گے، جا بیٹا اور معاف کرنا یار، میرے سے چوٹ ہو گئی. زبان سارا دن غیبت کرنی، سارا دن کسی کی برائی کرنی، سارا دن معاملے کرنے. معاملہ اب غیبت بھی ہے کیا؟ اب کسی آج سے سیانے بندوں کو پوچھو، نوجوان سے پوچھو، کسی سے پوچھو، بیٹھا ہوا باتیں کرے گا، حضرت وہ تو ایسا ہے، حضرت وہ تو ایسا تھا، وہ تو ایسا ہے. اب اس کو بیٹا یہ تو غیبت ہے، اس کے پیٹ پیچھے تو برائی کر رہا ہے اس کی. بولے حضرت غیبت کیوں ہے؟ غیبت کیوں ہے؟ وہ لنگڑا ہے نا، تو میں نے لنگڑا کہا نا. سمجھ رہے؟ یہ آج کل کا کانسیپٹ ہے. میں لنگڑا ہے تو لنگڑا کہا نا. وہ ببڑ کے بولتا ہے، توتلا بولتا ہے، تو میں نے کہا نا وہ توتلا ہے. وہ کالا ہے، میں نے کہا کالا ہے. وہ جو چیزیں حقیقت میں نے بیان کی ہے آپ کے سامنے، تو ایسا کوئی اللہ. سرکار علیہ السلام کی حدیث پاک سنیے. حضور علیہ السلام کے دربار میں ایک دفعہ ایک عورت آئی پردے میں، اور حضرت ام المؤمنین عائشہ سے ملی. ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ سے ملاقات کی. ملاقات کر کے کوئی مسئلہ کر کے چلی گئی. تو حضرت ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار کے پاس آئیں. بولے یا رسول اللہ، مسکرا رہی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ کتنی ٹھیکنی ہے، چھوٹے سے قد کی تھی. بتا نا آپ نے ایسے ہی برجستہ کہہ دیا، یا رسول اللہ کتنی ٹھیکنی ہے، کتنی ناٹی ہے، کتنی چھوٹی ہے. سرکار نے فرمایا عائشہ جلدی جا، کلی کرو، جلدی جلدی اللہ کی بارگاہ میں رجوع کر، جلدی. آپ آئیں تو بولے یا رسول اللہ میں نے کیا ایسی بات کی، جو اس میں ہے وہ میں نے آپ سے بتایا کہ وہ ایک چھوٹے قد کی. سرکار نے فرمایا یہی تو غیبت ہے، کسی کا عیب بتانا یہی تو غیبت ہے، کسی کو کالا بتانا یہی تو غیبت ہے. ہم ہمارے یہاں سمجھتے ہیں یار سامنے جو کر رہا ہوں یار، تو پوچھو نا، ارے بھائی میں نے سامنے بات کی. غیبت تو پیٹ پیچھے ہوتی ہے نا، پیٹ پیچھے نہیں، سامنے بھی غیبت ہوتی ہے. اگر اس کی دل آزاری کرو، کل یہ تمہاری پکڑ بڑی سخت ہوگی، خطرناک ہوگی یہ پکڑ. کل قیامت کے دن جب پیش ہوگے تم اللہ کی بارگاہ اقدس میں میرے دوستوں، تو یہاں فرمایا یہ کہ من آذانی، کہ مجھے اس نے تکلیف دی. تکلیف تو مومن کو تم نے دی نا زبان سے، ذرا سی بات پہ، ورنہ تو یہاں مال کھا جاتے ہیں. لیکن آپ ہمارے معاشرے میں، آپ کے یہاں تو پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، ہمارے یہاں تو بہن بیٹیوں کو تو وہ دیتے ہی نہیں حصہ جائیداد میں. کون سے بنا ہے کائے کا؟ پوچھو بھائی حضرت اس میں دینا ہے، اور کائے کا دینا ہے؟ شادی کری، لاکھ روپے کا جہیز دیا اور پھر بھی حصہ دیں؟ تو میرا جہیز تو نے دیا نا، شریعت میں تو نہیں ہے کہ تو جہیز دے. شریعت میں تو جائز نہیں ہے کہ آپ کو جہیز دینا ہے، کہ کروڑوں کا 2 لاکھوں کا. تم نے ڈرامہ بازی کی کہ 20 لاکھ 25 لاکھ کا شادی میں خرچہ کیا اور بیٹی کے نام ڈال لیا کہ اس کی جائیداد میں حصہ. نہ، اس میں جائیداد کا حصہ دینا، پکڑی جائے گی. کل وہ گریبان پکڑے گی قیامت میں. یہ حدیث سننا ابھی کہ کیا ہوگا، کہ وہی عورت، وہی بیوی، وہی بہن، وہی بیٹی کہے گی کہ اللہ اس نے میرا حق مارا. اور اس وقت تو بڑا دیندار ہو کے، مولوی ہو کے، مبلغ ہو کے، اور تقریریں کر کے، وہ سب اگلی سب میں تہجد پڑھ کے تیرا اعلیٰ کردار ہوگا. وہاں جب پہنچے گا، یہ سرکار نے بیان کی میرے دوستوں. تو مقصد بھی ہم انشاءاللہ وہ حدیث پوری طویل بیان کریں.